آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کا ایک فتنہ گزرا ہے، اس امت کا ایک فتنہ ہے، کہیں کسی امت کا فتنہ عورت تھی، کسی امت کا فتنہ مال ہے، اس سب کا صحیح استعمال اور صحیح تربیت کے بغیر آدمی شر سے نہیں بچ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، ذمہ داری دیے جانے سے پہلے اس ذمہ داری کے احکام سیکھ لو۔ بڑے بننے کا شوق تو ہر آدمی میں ہے، لڑکا جوان ہونے سے پہلے شادی کے خواب دیکھتا ہے، شادی اگر دیر سے کرائی جائے تو اس کا وبال بھی ماں باپ پر ہی ہوتا ہے، اس کا گناہ بھی ماں باپ پر برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے کا واقعہ، آندھرا کا ایک علاقہ ہے رائے چوٹی، ایک بڑے مفتی صاحب وہاں پر رہتے ہیں، وہاں کے مسلم گھرانے کا واقعہ ہے۔ ایک لڑکی کی عمر 28 سال ہو گئی اور ایک لڑکی کی عمر 25 سال ہو گئی، باپ نے دوسرا نکاح کر لیا۔ ان بیٹیوں کی تربیت اور شادی اور خرچے کا کوئی توجہ نہیں ہے، باہر آنا جانا ہے، اپنی رنگ رنگیلیاں پوری چل رہی ہیں۔ لڑکیاں جو بڑے شرم اور حیا کے ساتھ جیتی ہیں مڈل کلاس خاندانوں میں، وہ لڑکیاں بول نہیں سکتی کہ ہم شادی کے قابل ہو گئیں، شادی کر دی جائے۔ صاف بولنے کے بعد بھی باپ نے اگنور کر دیا تو باپ کی آنکھوں کے سامنے ہی دونوں بیٹیاں کیروسین آئل ڈال کر خود کو جلا کے ختم کر لیتی ہیں۔ کتنی بدنامی ہے مسلمان سماج کے لیے، کتنی بدنامی ہے مسلمان گھرانے کے لیے کہ باپ خود تربیت یافتہ نہیں ہے، بیٹیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذمہ دار بننے سے پہلے ذمہ داری کے احکام سیکھو، باپ بننے سے پہلے باپ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں جان لو، اگر نہیں جانو گے تو نالائق باپ بنو گے۔ ہمیشہ بیٹا ہی نالائق ہونا ضروری نہیں ہے، باپ بھی نالائق ہو سکتا ہے۔ اسی واسطے ہمارے سماج میں آپ نے دیکھا ہوگا جب گلی میں لڑکے آپس میں لڑ لیتے ہیں، کوئی لڑکا گالیاں دیتا ہے اور مارتا ہے، غنڈہ گردی کرتا ہے، حالانکہ ہے وہ 8-10 سال کا، لیکن اس کا بیہیویئر ایسا ہے کہ وہ بڑا بدتمیز اور شریر دکھ رہا ہے، تو پھر جب گلی کا کوئی بھی ذمہ دار آدمی باہر نکل کے ان بچوں میں صلح صفائی کراتا ہے تو کیا پوچھتا ہے وہ باپ، وہ گلی کا آدمی محلے کا ان بچوں سے میں سے جو شریر ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے تو کس کا ہے؟ سوال یہ کرتا ہے کہ تو کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے سوال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو جب اتنا شریر ہے تو تیرا باپ بھی ویسے ہی ہوگا، یعنی غیر تربیت یافتہ باپ کی اولاد ہے، اس وجہ سے یہ شرارت دکھ رہی ہے۔ اگر ماں بننے سے پہلے اولاد کے حقوق کیا ہوتے ہیں، لڑکی بیوی بننے سے پہلے شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بہو بننے سے پہلے ساس کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ساس بننے سے پہلے بہو کے کیا حقوق ہوتے ہیں، یہ اگر معلوم کیے بغیر صرف لڑکا بڑا ہو گیا لڑکی بڑی ہو گئی اس واسطے شادی کر دو، ایسے گھرانوں میں عمر کی وجہ سے رشتے بن جاتے ہیں لیکن حقوق ادا نہیں ہو پاتے ہیں تو کوئی سکون کی زندگی نہیں رہتی۔ اس واسطے پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا لڑکی کی ماں اور لڑکے کی ماں شادی کے موقع پر دونوں روتے ہیں، لڑکی کی ماں بھی روتی ہے، لڑکے کی ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں، لیکن مثل ایک مشہور تھی، لڑکی کی ماں ڈولی اٹھنے تک روتی ہے اور لڑکے کی ماں ڈولا اٹھنے تک روتی ہے۔ لڑکی کی ماں ڈولی اٹھنے تک روتی ہے، اب گھر سے جانے تک رونا ہے بس، اور گھر سے چلے جانے کے بعد ذمہ داری ختم ہو گئی، سکون سے رہیں گے ماں باپ۔ لیکن اب یہ لڑکی جہاں جائے گی اس لڑکے کا ڈولا اٹھنے تک اس کی ماں روتی رہے گی، اس واسطے کہ اب یہ لڑکی جو آئی ہے یہ تربیت والی نہیں ہے، یہ رنگ ڈھنگ کی نہیں ہے، سلیقے کی نہیں ہے۔ اب وہ جو وہاں پر ساس بہو کے جھگڑے چلتے رہیں گے، نڑند بھاوج کے جو جھگڑے چلتے رہیں گے، میاں بیوی کے جو جھگڑے چلتے رہیں گے، ان جھگڑوں کی وجہ سے اب لڑکے کی ماں ڈولا اٹھنے تک روتی رہے گی۔ تربیت اگر نہیں ہوتی ہے تو ذمہ داریاں ایک دوسرے کے ادا کرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔